السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک مختصر لیکن نہایت اہم ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دوستوں، میں سفر میں تھا اور اس سفر میں نے ایک چیز سیکھی، ایک واقعہ دیکھا جس نے رسالت اور نبوت کے پیچھے چھپے فلسفے اور ایک الہی پلان کو سمجھنے میں مجھے مدد دی۔ دوستو، ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک سگنل پر میں رکتا ہوں اور اسی انتظار میں ہوں کہ کب یہ سگنل گرین ہوگا اور میں اپنی منزل کی طرف جانب جو ہے وہ گامزن ہو جاؤں گا۔ اسی اثناء میں انتظار کرتے ہوئے میں دائیں جانب ایک ٹریفک وارڈن کو معمول کے مطابق اپنی بائک کے پاس کھڑے ڈیوٹی کرتے دیکھتا ہوں۔ اس سے نظریں ہٹتی ہیں تو میرے سامنے سے ایک آدمی ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی لے کر ون وے روڈ کے اندر غلط ڈائریکشن میں انٹر ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ انٹر ہوتا ہے، ٹریفک وارڈن جو ہے وہ سائرن جو ہے وہ بجا کر اس کو روکتا ہے اور اس کے پاس آ کر اس کی گاڑی کی کھڑکی اور ونڈو جو ہے اس کے پاس آ کر وہ کچھ بات کرتا ہے۔ اب میں دور سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوں اور تجسس سے اور بڑے بے چینی سے اس انتظار میں ہوں کہ ان کے درمیان کیا گپ شپ چل رہی ہے، کیا بات چل رہی ہے اور وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ تو دیکھتا کیا ہوں کہ ان کی آپس میں جو بات چل رہی ہے اس میں محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ڈرائیور جو ہے وہ کچھ ایکسکیوز پیش کر رہا ہے، جسٹیفیکیشن پیش کر رہا ہے کہ وہ کیوں اس رستے پہ داخل ہوا ہے۔ اس دوران میں جب بات بنتی نہیں ہے اور وہ فائن کرنا چاہ رہا ہے اس کی غلطی کے اوپر اور ڈرائیور جو ہے وہ اپنی غلطی مان نہیں رہا، تو ٹریفک وارڈن جو ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ کائنڈلی باہر آئیے۔ اس کو باہر اتارتا ہے اور روڈ پر جو سائن بورڈ لگا ہے اس کو وہ اپنا اشارہ کر کے ہاتھ سے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ جس ڈائریکشن میں وہ آ رہا ہے وہاں انٹری منع ہے اور وہ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی ہے اور وہ جو فائن اس کو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد وہ ڈرائیور جو ہے اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہتا کیونکہ اس کو پتا چل جاتا ہے۔ زندگی بھی ایک سفر ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس زندگی کو اس نے سفر سے تشبیہ دی۔ قرآن کے ابتدا کے اندر اس نے زندگی کے اس سفر کو صراط مستقیم سے تشبیہ دی اور کہا کہ دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ جن پر انعام کیا وہ لوگ کون تھے؟ انبیاء، ان کو بھیجا، پھر ان کے جانشین، پھر ان کے اسٹوڈنٹس، پھر ان کے لوگ۔ یہ وہ سائن بورڈز تھے جو زندگی کے سفر میں اللہ نے گاڑے، اللہ نے بھیجے تاکہ رہتی دنیا تک انسانیت پر حجت تمام ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں، جب روڈ پر کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو جو منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ٹریفک وارڈن، ٹریفک پولیس کو کہہ کر وہاں پر کچھ سگنلز اور سمبلز گاڑ دیے جاتے ہیں جو نشانات ہوتے ہیں کہ اس رستے پر آپ نہیں جا سکتے وگرنہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ اب ان سائن بورڈز کو لگانے کے باوجود اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار نہ ٹریفک پولیس ہوتی ہے، نہ لوکل ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوتی ہے، نہ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ کوئی لاکھ ہیلے اور حجت کر کر الزام لگانے کی کوشش کرے تو جب تک یہ بورڈز لگے ہیں روڈز کے اوپر کوئی یہ چیز کلیم نہیں کر سکتا۔ اور پھر ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی یہ شخص کہے کہ میری گاڑی ہے، میرا پیٹرول ہے، میرا پیسہ ہے، میرا ملک ہے، میری روڈ ہے، میں جس جگہ جاؤں جانا چاہ سکتا ہوں، کیا وہ چیز اس کو فائدہ دے گی؟ ٹریفک وارڈن نہ صرف آپ کا چلان کاٹے گا بلکہ آپ کا لائسنس کینسل کرے گا اور آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو بھیجا تو کچھ اسی قسم کی چیز کو بیان کیا۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء کی آیت 165 میں، رسولن بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مبشرین و منذرین، بہت سے رسولوں کو بھیجا جو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے تھے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ یہ کہ کل کلاں قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے بہانے نہ پیش کریں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے تو زندگی کے سفر میں کوئی سائن بورڈ نہیں دیکھا تھا کہ یہ یہاں مت جانا، یہ کھائی کی طرف جاتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات۔ تو رسولوں کے آنے کے بعد عوام الناس پر یہ حجت تمام ہو گئی، وکان اللہ عزیز حکیمہ، اور اللہ بہت ہی غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ انسان بھی بڑے وزڈم کے ساتھ یہ ٹریفک رولز قائم کرتا ہے کہ حادثات کم سے کم ہو سکیں، محفوظ ترین سفر ہو، آپ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف وداؤٹ اینی انٹرپشن جا سکیں۔ اللہ نے بھی رسولوں کو اس زندگی کے امتحان اور سفر میں اسی قسم کی حجت اور رہنمائی کرنے والا بنا کر بھیجا، اور پھر جب یہ رسول آ کر انسانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں تو پھر کل کلاں قیامت کے دن تمام بہانے اور ایکسکیوزز اور جسٹیفیکیشنز اللہ گھما کر آپ کے منہ پر مارے گا، جس طرح ٹریفک وارڈن جو ہے وہ آپ کے غلط چلنے پر آپ کے منہ پر۔ تو یہ تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، تمثیل کے ذریعے۔ تو سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کچھ اسی نقشے کو کھینچ کر آیت 16 میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں بعد اس کے کہ قبول کر چکے تھے، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجتیں بے ثبت ہیں اور بے وقار ہیں اور غیر مقبول ہیں اللہ کے ہاں، وعلیہم غضب، بلکہ ان کے اوپر غصہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شدید، اور بہت سخت عذاب ہوگا، ان کو بہت فائن پڑے گا، ان کو بہت جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس رستے پر سائن بورڈز لگا دیے تھے، اپنے محبوب بندوں کو بھیج کر اشاروں کے ساتھ بتا دیا تھا کہ یہ رستہ غلط ہے، یہ رستہ ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پر مت چلنا جن لوگوں پر اللہ نے اپنا غضب دکھایا تھا اور جن جو گمراہ ہو چکے ہوئے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے اس سفر میں جو یہ سفر میں نے کیا، میں نے ایک راز کو حاصل کیا کہ اللہ کیوں رسولوں کو بھیجتا، کیوں رسولوں کو بھیج کر وہ حجت تمام کرتا ہے، کہ کل کلاں قیامت کے دن جب اللہ پکڑے اور اپنے عذاب میں داخل کرے اور اپنے غضب کا سامنا کرنے کے لیے انسان کو کھڑا کرے، تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا۔ آئیں اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے دوست احباب اس چیز کو سمجھیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔